أيها الذين لا يرجون لقاءنا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے میں گزر گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی ہے، اور قرآن کریم کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لایانی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے کہ جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط ایمان سے یہ لوگ خالی ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ دن ان کے لیے بڑے سخت ثابت ہوگا، اور یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کو سنیں نہ اس پر عمل کرے، نہ قرآن کو سنے اور نہ قرآن پر عمل کرے، یہ قرآن کو چھوڑنے کی پہلی صورت ہے۔ قرآن کو چھوڑنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور زندگی کے جو تنازعات ہیں اس میں قرآن کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کرتا ہو، قرآن کے فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے جاتے ہوں۔ اور قرآن کو چھوڑنے کی چوتھی شکل یہ ہے کہ اس کے معانی میں غور اور تدبر نہ کرے، قرآن کو سمجھے نہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ قلبی امراض میں قرآن سے شفا حاصل نہ کرے۔ تو اب ذرا جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آج ہم کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود پرہیز نہیں کرتے ہیں، نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونا اور ہلاکت کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت موجودہ جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان کا حل قرآنی تعلیمات کو سیکھنا، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مشرکین یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل اکٹھی نازل کی گئی، اسی طرح قرآن کریم بھی اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں ہیں۔ مثلا اس کا حفظ کرنا تاکہ حفظ کرنے میں آسانی ہو، اس کے معانی کا سمجھنا کہ جو آیت نازل ہوتی ہے صحابہ کرام اس کی تفسیر، اس کے تراجم، اس کے اندر جو علوم تھے اس کو سمجھتے تھے۔ احکام کا ضبط کرنا کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بھی صحابہ کرام اس کو سمجھے، اس پر عمل کریں، اور پھر عمل کرنا قرآن پر آسان ہو جائے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور اس کے علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہوتی رہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر عباد الرحمن کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ رحمان کے مخصوص بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر 13 صفات جو ہے وہ ہونی ضروری ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 13 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو عباد الرحمن کی پہلی صفت جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ ہے تواضع، کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں، راتوں کو نماز اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، راتوں کو
اپنی راتوں کو فضولیات میں لگانے کو نماز اور عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ناپ تول کے پورا خرچ کرتے ہیں، اور شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں مشرک کی بخشش کبھی نہیں کروں گا۔ جس نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے بندوں کو شریک بنا لیا، بتوں کو شریک بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ تو شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، شرکی عقائد سے بچتے ہیں، اور قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں، کسی بے جاندار چیز کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے دور رہتے ہیں، کہ قطعاً شریعت میں گانے بجانے جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، اللہ والحدیث قرآن کریم نے اس کو کہا ہے، اور اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کے مضامین کو سنتے ہیں، اس سے ان کا دل متاثر ہوتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ سے نیک بچوں کی دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ یہ تیرا صفات ہمارے اندر پیدا فرما، کہ ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں، اور اس سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کریم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی عظمت کے بیان کے بعد قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم اور معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپاتے تھے، سارا دن لوگوں کے اندر محنت کرتے، لوگوں کے پیچھے پھرتے، اور پھر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سناتے۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا کہ جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت جو بھی بات آتی تھی وہ اسے اعراض کرتے تھے، اس کی مخالفت کرتے تھے، تو اس رویے کو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے، ان قصوں کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا ہے۔ اس مکالمے کو سورۃ الشعراء نے نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے اپنے احسانات موسیٰ علیہ السلام کو گنوانا شروع کیے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی، تم میرے دربار کے اندر پلے ہو، بڑے ہوئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے کہ جب کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیلی، اس کو فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا کہ قتل کا واقعہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایک بندہ میری قوم کا قتل ہو گیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ غلطی سے میں تو ان کو چھڑا رہا تھا، آپس میں لڑائی کر رہے تھے، اور ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں جب درمیان میں گیا تو غلطی سے وہ بندہ قتل ہو گیا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دعوت دی تھی تو فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ فرعون جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا رہا، اول بول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ اس کے سامنے بیان کیا۔ تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ تو اس کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اپنے ہاتھ کو کپڑے میں سے نکالا تو وہ روشن ہو گیا،
اور اتنی زیادہ روشن ہوا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں چندھا گئی روشنی کی وجہ سے۔ اس معجزے کو اس نے سمجھا کہ یہ جادو ہے، تو اس نے مصر کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ ایک دن مقرر کیا گیا جس دن جو ہے وہ مصریوں کا سالانہ میلہ لگتا تھا، جشن ہوتا تھا، عید ہوتی تھی، اور ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے جب مقابلے کا آغاز ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو لوگوں کو وہ دکھائی دیتی تھی جیسے بہت زیادہ سانپ ہے۔ 70,000 جادوگر تھے، تو 70,000 سانپ جو ہے وہ میدان کے اندر بھاگنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ان سارے سانپوں کو نگل گئی، میدان صاف ہو گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لے کے مصر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے۔ فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہوا، اور جب وہاں دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا میں راستے بنا دیے، اور فرعون اپنے تمام لشکر سمیت تو دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو اللہ جل شانہ کامیابی عطا کرتے ہیں، اور ظالموں کے مقدر جو ہے وہ ہلاکت کی سوا کچھ نہیں ہے، ظالم جو ہے وہ ہمیشہ رسوا ہوگی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا بیان کیا گیا ہے، جن کے والد آزر اور قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اس پر 5 قسم کے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی میرا خالق اور ہادی ہے، اور اللہ ہی رازق ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور وہی موت دے گا، وہی زندگی دیتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھے فہم اور علم بھی عطا فرما، اے اللہ لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، اور اے اللہ میرے والد کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ دعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی کہ جب کہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا، ورنہ مشرکین کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، اسے منع کیا گیا۔ اور مجھے آخرت میں رسوا نہ فرما، آخرت کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت ملتی ہے۔ حالانکہ نبی کی محنت میں کوئی کمی نہیں تھی، دن رات نوح علیہ السلام دعوت دے رہے، اور عرصہ بھی بہت لمبا ملا، 950 سال نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ کا کام کیا ہے، لیکن صرف 80 یا 82 آدمی ایمان لائے ہیں، باقی پوری قوم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ چوتھا قصہ ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے، اور یہ لوگ جسمانی قوت اور عمر کے اعتبار سے باقی قوموں سے بہت مختلف تھے۔ عمریں بہت زیادہ تھیں، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھیں، اور بہت لمبے لمبے قد تھے کہ آج کل اگر وہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں تو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کھجور کے بڑے بڑے تنوں کو بھی اپنی بغل کے اندر پکڑتے تھے اور جڑوں سمیت نکال لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا کی تھی۔ ان کے تقریباً آج کل کے اعتبار سے 100 فٹ ان کے قد تھے، اور انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے، اور انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ 5واں قصہ صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن اور تحفظ حاصل تھا، بڑے بڑے باغات تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اور ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا۔
اور ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے، جو قوم ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم فسق و فجور میں، شہوت پرستی میں اور بدکاری کے اندر حد سے بڑھ گئی، اور وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، جن سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم کیا، ان کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا، انہیں کے اوپر جو ہے اس بستی کو الٹا کر دیا گیا۔ تو دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے کہ بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ ساتواں قصہ شعیب علیہ السلام کے سورہ مبارکہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، گھنے جنگلات اور بڑے بڑے باغات، میٹھے پانی کے چشمے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھے۔ اور ان نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی کرتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک وہ سخت گرمی کے اندر پھنسے رہے، سخت گرمی ان کے اوپر چھائی رہی اور بہت بڑے گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ اور کئی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادل ظاہر فرمائے اور وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بادل کے نیچے باہر نکلے گھروں سے کہ بھئی بادل آ گئے، تو بادلوں سے آگ برسنے لگی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انگاروں کی بارش کی، زمین میں زلزلہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم کوئلہ بن گئی۔ تو یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے اور حقوق العباد جو ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے۔ تو قوم شعیب کا واقعہ میں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل آتی ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کی آغاز میں بھی حروف مقطعات کا ذکر ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس سورت کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، صالح اور لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ سورۃ النمل کے اندر بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان میں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے لشکر، اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی سے، وہاں بہت زیادہ چونٹیاں آباد تھیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو سنا کہ وہ دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رود نہ ڈالے، تم اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو یہ کلام سن لیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فوراً چونٹی کی وہ زبان سمجھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باز پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد رہا کرتا تھا۔ تو ہدہد نے ایک دن سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ تو ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات دیکھے اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت صفر محسوس ہوئی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ حکومت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت عطا کی، تو اس سے متاثر ہو کر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور شرکی عقائد سے توبہ کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ اس سورۃ النمل کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا
اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا تھا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا تھا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا تھا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے تھے۔ تو بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمارے ہاں ہے کہ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو تو دقیانوسی شمار کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی آوازیں ان کے بارے میں کسی جاتی ہیں، اور جو لوگ برائی کا ساتھ دیتے ہیں ان کو ترقی پسند اور روشن خیال تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر اللہ تعالیٰ نے پٹک دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، تو وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو ایمان اور عمل صالح والی زندگی جو اختیار کریں گے اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے لیے کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ راحت، اطمینان، امن، سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، اور اصل زندگی تو ہے یہ آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہو جانے والا جہان ہے، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والا جہان ہے۔ قرآن کریم نے آخرت کو دار البقاء کہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو عقلمند انسان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، کہ عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لے، وہ عامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، سچی اور پکی توبہ کریں۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، اس کے اندر رو دھو کے اللہ کو منا لیں اور سنت کا اہتمام کریں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کریں، تو اللہ جل شانہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔